بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے بنانے کا مقصد، ابھی اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ آسمان، نہ یہ چاند سورج، نہ ہی یہ ستارے، نہ یہ حیوانات، نہ نباتات، نہ جمادات، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کائنات کو بنایا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنایا، اس کا مقصد کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی؟ کیونکہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا ہے۔ تو اللہ بھلا اتنی بڑی کائنات بغیر مقصد کے کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کا بھی اس میں کچھ مقصد ہوگا۔ لہذا وحدہ لا شریک کے اندر ہر صفات موجود تھی، ہر قدرت موجود تھی، لیکن یہ کائنات کا ابھی وجود نہیں ہوا تھا۔ قرآن میں تو یہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا۔ البتہ ایک حدیث قدسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کنزت کنز مخفی فاحببت المعرفہ۔ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ابھی کائنات نہیں بنایا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اندر ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، لیکن اس کا کچھ ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنزت کنز مخفی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت المعرفہ، اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی۔ اس کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا جائے اس کائنات کے ذریعے سے۔ اس کائنات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جائے، اس کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یعنی جو شخص غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کے تخلیق میں، وہ شخص رب حقیقی کو وہ پہچان سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، یہ خوبصورت آسمان اور یہ زمین اور یہ مستحکم نظام بغیر کسی بنانے والے کے یہ نہیں بن سکتا ہے، یہ کسی ایک بنانے والے کے بنانے سے بنا ہے۔ لہذا اس کائنات کے اندر اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنے رب حقیقی کو پہچان سکے، اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے اللہ کو پہچان سکے۔